بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر زکوٰۃ سے متعلق چند سوالات ہیں جی ذہن میں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے والدین یا بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ انہی پیسوں سے ہمارے بچوں کے لیے کوئی چیز یا کوئی کھلونے وغیرہ خرید لاتے ہیں تو کیا اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ والدین زکوٰۃ اسی وقت آپ سے لے سکیں گے جب آپ کا بجٹ اس کے علاوہ بالکل اجازت نہیں دیتا کہ آپ والدین کو اپنے ساتھ رکھیں. جی سو ایک تو زیادہ بہتر امکان یہی ہے کہ وہ آپ کے گھر میں ہوں یا گھر میں نہیں بھی ہیں تو آپ کے اس بجٹ کا حصہ ہوں کہ جو آپ کی فیملی کا. جی لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی یہ افورڈ کر سکے. تو والدین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں لوگ عام طور پر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتی، نہیں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ صورت یہی ہوگی پھر کہ آپ کا بجٹ اس کے علاوہ اجازت نہیں دیتا تو سب سے پہلے مستحق تو قریب ترین رشتہ داری. اب رہا آپ کا سوال، تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کو زکوٰۃ دینی ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق اور اس کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے. اس کے بعد وہ اس سے کیا کرتے ہیں اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کوئی انفلوئنس کر سکیں اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کو ضائع کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھائیں. لیکن آپ کو ضرورت اور تعلق کے مطابق زکوٰۃ دینی ہے اور وہ جیسے خرچ کرتے ہیں ان کی مرضی. ٹھیک ہے سر. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی ہمسائے یا غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ اسے احسان سمجھتے ہوئے ہمارے گھر میں برتن دھونا شروع کر دیتا ہے، صفائی یا کوئی کپڑے دھونے لگ جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی خدمت کرنے لگ جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم اسے اس کام کا الگ سے معاوضہ دیں؟ لیکن اگر ہم ایسا کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ مزید کام کرنے لگے، تو اس معاملے میں کیا طریقہ اختیار کرنا بہتر ہوگا؟ وہ میں پچھلے سوال کے جواب میں ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ کو کوئی خاتون تھی، انہوں نے کچھ دیا کھانے کو، جی تو آپ کو ایک اور خاتون نے یہ فرمایا کہ یہ اصل میں ان کو صدقہ ملا تھا، تو آپ نے اس آفر کو لیا اور کھایا اور فرمایا کہ لہا صدقہ ولانا ہدیہ، ان کے لیے یہ صدقہ تھا، ہمارے لیے میرے لیے یہ ہدیہ، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو زکوٰۃ صدقہ دیا اور اس نے یہ احسان سمجھا اور کوئی خدمت کی، تو اس کے اس رویے کو آپ سمجھیں کہ اس نے اپنے آپ کو مطمئن کیا. آپ کی نیت ہرگز یہ نہیں تھی کہ وہ آپ کی خدمت کرے، اور نہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس سے اس کا صدقہ یا اس کی زکوٰۃ، اب زکوٰۃ صدقہ نہیں لے. البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ بس وہ ایک خاص حد کے اندر ہی ایسا کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اب اس کا معاوضہ بن گیا خدمت کا. جی آپ نے تو اس نیت سے دیا ہی نہیں تھا، اور جب وہ کام کریں تو پھر کام میں بھی اور زیادہ کوئی تقاضا نہ کریں. جتنا انہوں نے کر لیا ہے اس کو سمجھیں کہ یہ ان کی جانب سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اور ایک سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے، جو اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اس کو اپنی حد میں رکھیں. ٹھیک ہے، یعنی اس میں اصل چیز یہ ہے کہ ہماری اپنی نیت ٹھیک رہنی چاہیے. آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ ان کو باقاعدہ اپنا ملازم بنا نہیں رہے ہیں، آپ نے کوئی تنخواہ طے نہیں کی ہے، آپ نے کبھی ان سے کام کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، مگر وہ خود سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں آپ ان کو نہ رکھیں، اس لیے کہ ایک انسان ہے، وہ اپنے اطمینان کے لیے کرنا چاہتا ہے. اس کی مہربانی ہے. جی ٹھیک ہے سر. اگلا سوال یہ ہے کہ
اگر ہمیں کسی نے زکوٰۃ کی رقم دی ہے کہ آپ اس رقم سے زکوٰۃ ادا کریں، اور ہمارے اپنے رشتہ داروں میں غریب لوگ موجود ہوں جیسے بہن بھائی یا والدین، تو کیا ہم وہ زکوٰۃ کی رقم اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ اس کا تعلق اس بات سے ہے نا کہ جس نے آپ کو زکوٰۃ دی ہے، زکوٰۃ کی رقم دی ہے، اس نے آپ کو اس کے ساتھ کسی کو دینے، کسی خاص کیٹیگری کے لوگوں کو دینے کا پابند کیا ہے، یا بس یہ کہا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ جس کو چاہیں دیں؟ تو اگر جس کو چاہیں دیں کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنے قریبی رشتہ دار جو ضرورت مند ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے آپ کو باقاعدہ اس کا پابند کیا ہے کہ آپ بعض علاقے کے لوگوں کو یا ان کے رشتہ داروں کو دیں، تو پھر آپ ایسا نہ کریں۔ بہتر یہی ہے کہ جب ایسا کریں تو آپ ان کو بتا دیں کہ دیکھیں آپ نے تو مجھے کسی بات کا پابند نہیں کیا، لیکن میں اب یہ زکوٰۃ اپنے رشتہ دار کو دے رہا ہوں، آپ اگر کہیں تو میں ایسا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے سر، اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی نے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے رقم دی ہو اور ہم نے اپنی زکوٰۃ پہلے سے کچھ ایڈوانس ادا کی ہوئی ہے نا، تو کیا ہم اس شخص کی دی ہوئی زکوٰۃ کی وہ رقم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اسے اپنی ادا کردہ ایڈوانس زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیا شخص کو بتانا ضروری ہے؟ برائے کرم اس معاملے میں وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ایڈوانس نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا سال کا جو دن آیا ہے، جس دن آپ نے زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنا ہے، اسی دن آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 1 جنوری سے 1 جولائی سے یا 1 رمضان سے کے دن آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں نا۔ جو زکوٰۃ سال کے سال ہوتی ہے وہ ایک خاص دن ہوتی ہے، یا وہ 1 رمضان ہوگی یا کوئی دن بھی آپ طے کر لیں گے۔ تو آپ کو یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہر سال تو 1 رمضان زکوٰۃ طے کی، لیکن آپ نے کہا اس مرتبہ ایڈوانس دے دیتے ہیں۔ نہیں، وہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کا جو قانون ہے اس میں یہ طے ہے کہ آپ نے اس دن یہ دیکھنا ہے، یعنی وہ جو دن بھی آپ نے اپنے لیے طے کیا ہے کہ اس روز آپ کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو سر ہم اس روز بھی حساب کر لیں گے نا، لیکن ہمیں ضرورت پہلے پڑ گئی ہے کہ کوئی شادی آ گئی ہے بھائی کی یا بہن کی یا کئی دینے پڑ گئے ہیں، تو بندہ یہ ہے کہ وہ کیلکولیشن سے پہلے ہی دے دیتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یعنی یہ آپ کو یا تو پچھلے سال کی زکوٰۃ نکالیے، آپ صدقات دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، یا تو پچھلے سال کی زکوٰۃ سے دیں، یا پھر آپ سمجھیں کہ آپ صدقہ دے رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو اگلے سال کی جو ڈیٹ آئے گی تب آپ کیلکولیٹ کریں گے، اور اس کے بعد آپ اس کی ادائیگی اگلے پورے سال میں سے بھی کر سکتے ہیں، اسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کہا جی کہ 2025 کی زکوٰۃ تو ہو گئی ہے ختم، اب خرچہ آ گیا اور یعنی زکوٰۃ صدقات کا، تو 2026 والی میں ابھی دے دیتا ہوں۔ نہیں، وہ 2026 کا والا دن آئے گا تو اس دن آپ نکالیں گے اور اس دن پھر آگے دیں گے اس کو۔ اس دوران میں جو آپ نے دیا ہے اللہ خیر کرے، آپ اس کو صدقہ مانیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی سر، اگر گنجائش ہے تو ظاہر ہے پھر تو صدقہ مانیں گے، لیکن اگر گنجائش نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ یہ کریں گے کہ جو آپ کی 2025 کی زکوٰۃ ہے اس میں سے دیں گے، اور آپ اپنے آپ کو یہ کہیں گے کہ باقی خرچہ کرنے کی میری کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری تو اتنی ہے جتنی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یعنی میں اپنے ذہن میں، میرے سامنے ایک مجبور آ گیا ہے تو میں اب یہ ذہن میں رکھوں کہ بھائی یہ ہے تو مجبور ہے، لیکن کیونکہ ابھی میری زکوٰۃ دینے کا دن نہیں آیا تو میں اس کو زکوٰۃ نہیں دوں گا، وہ جب دن آئے گا تو میں کیلکولیٹ کروں گا، اور جب میں نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے اس وقت میرے سامنے کوئی ضرورت مند نہ ہو۔ گزارش ہے کہ اس ساری صورتحال کی وجہ سے جو قانون ہے اس کو تو خراب نہ کرنا، آپ کچھ سیکریفائز کریں یا اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ بھائی میں تو اس وقت نہیں دے سکتا اس کو، اس لیے کہ میں نے تو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ میں میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ آپ اس کے پیسے ادا کرتے ہیں تو یا قربانی دیں یا پھر اگلے سال اگر وہ اسی طرح سے ضرورت مند ہوگا تو اس کو آپ دیں۔ لیکن یہ ایڈوانس والا طریقہ تو آپ دیکھیں کہاں تک جائے گا؟ بندہ کہے کہ میرے پاس اس وقت پیسے ہیں اور میں اگلے سالوں کی زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں، لیکن وہ اصول خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مثال کے طور پر میں نے یہ
1 जनवरी तय किया हुआ है कि इस दिन को मैंने ना हिसाब करना होता है, ठीक 1 जनवरी 2026 को मैंने हिसाब करना है। ठीक। तो इससे पहले पहले जो भी गरीब मस्कीन आता है तो फिर उसको मैंने ज़कात नहीं देनी है, क्योंकि मैंने अभी हिसाब करना है। हाँ, 1 जनवरी आ गया। 2025 में निकाली सरकार उसमें से दे, और अगर नहीं दे सकते तो इंशाअल्लाह आप सदका करेंगे, उसमें फिर अल्लाह बरकत डालेगा आपके माल में। बहुत शुक्रिया सर।